ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مینو نام کی چڑیا اپنی چاچی ڈولی کے ساتھ رہتی تھی۔ مینو کے ماں باپ کی موت کے بعد ڈولی ہمیشہ مینو پر ظلم کیا کرتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا بھی مینو کو بنانا پڑتا تھا۔ ڈولی مینو کو سامان خریدنے کے لیے بازار بھیجتی ہے، لیکن تبھی راستے میں اچانک ایک چڑیل مینو پر حملہ کر دیتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مینو زور زور سے چلانے لگتی ہے، ارے کوئی بچاؤ مجھے ورنہ یہ چڑیل مجھے مار ڈالے گی، ارے کوئی میری مدد کرو۔ ارے ڈر مت، آج میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں تجھے مار کر کھانے والی نہیں ہوں، بلکہ مجھے صرف تیری آنکھیں چاہیے، کیونکہ میری بیٹی ایک حادثے میں اندھی ہو گئی ہے، اسی لیے میں تیری آنکھیں نکال کر اپنی بیٹی کو دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ پھر سے دیکھ سکے۔ ارے نہیں نہیں، مجھ پر رحم کرو، میں ایک چڑیا ہو کر اندھی کیسے رہوں گی، مہربانی کر کے میری آنکھیں مت نکالو، مجھے چھوڑ دو، اپنی بکواس بند کر، اب تو مجھ سے نہیں بچ سکتی، چل میرے ساتھ چل۔ اس کے بعد وہ چڑیل مینو کو اپنی گفا میں لے جاتی ہے اور اس کی دونوں آنکھیں نکال کر اسے واپس بازار کی سڑک پر پھینک دیتی ہے۔ اندھی بننے کے بعد بیچاری مینو اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ڈولی: یا اللہ، اچانک تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ چاچی، راستے میں ایک چڑیل ملی تھی، اس بے رحم چڑیل نے میری دونوں آنکھیں نکال لی ہے۔ چاچی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ لیکن ڈولی کو مینو کی اس حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آیا اور وہ منہ بنا کر کہتی ہے، اب تو اندھی ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار میں تیرے پیچھے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی، چل نکل جا یہاں سے۔ اس طرح مینو کو بڑا بلا بول کر ڈولی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اندھی ہونے کی وجہ سے مینو کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، جس وجہ سے سارے کام ڈولی کو کرنے پڑتے تھے۔ ارے یہ تو اندھی بن کر مجھ پر بوجھ بن گئی ہے، اب میں اس کو گھر پر نہیں رکھنے والی۔ اور مینو کو ڈولی نے گھر سے نکال دیا۔ مینو نے بہت منتیں کی کہ اب تو میں اندھی ہوں، اب میں کہاں جاؤں گی، لیکن پھر بھی ڈولی نے مینو کی ایک نہ سنی اور وہ روتی روتی چلی گئی۔ بیچاری مینو کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بھٹکتے ہوئے گہرے جنگل میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ بے رحم چڑیل واپس مینو کو پکڑ لیتی ہے۔ آج تو مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کوئی شکار نہیں ملا، اب تو مجھے مل گئی، تجھے کھا کر میں اپنا پیٹ بھر لوں گی۔ اس دن تم نے میری آنکھیں نکال کر میری زندگی برباد کر دی اور اب تم میری جان لینا چاہتی ہو، سچ تم بہت بری ہو، تم کبھی سکھی نہیں رہو گی، تیری ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چل مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لیکن تبھی وہاں ایک پری آ جاتی ہے اور چڑیل پر حملہ کر دیتی ہے۔ پری کی جادوئی طاقت بہت تیز تھی، چڑیل اس کا سامنا نہیں کر پاتی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ چڑیل یہاں سے بھاگ گئی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ اس کے بعد وہ پری مینو کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے پیٹ بھر کھانا کھلاتی ہے، اور پھر مینو پری کو اپنی زندگی کی ساری باتیں بتاتی ہے۔ تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، لیکن اب میں تمہارے سارے غم دور کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ پری مینو کو ایک بہت خوبصورت باغ میں لے کر جاتی ہے، جو پری کا ہی باغ تھا، اور وہاں اسے ایک درخت میں لے کر جاتی ہے جس میں بہت سے جادوئی تاج لگے ہوئے تھے، جسے پہننے سے مینو کی آنکھیں واپس آ جاتی ہے۔ اس جادوئی تاج کو تم اپنے پاس رکھو، جب بھی تم اسے پہنو گی تو تمہارے آس پاس بہت سارے تاج آ جائیں گے اور پھر تم ان تاج کو بیچ کر بہت سارے پیسے کما سکتی ہو۔ یہ سن کر مینو
بہت خوش ہوئی۔ پھر پری کا شکریہ ادا کر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی چاچی کو ساری بات بتاتی ہے۔ چاچی، میں روز تاج بیچ کر ڈھیر سارے پیسے کما سکتی ہوں اور آدھے پیسے آپ کو دیا کروں گی۔ اب آپ مجھے گھر سے باہر مت نکالنا۔ ارے تو نے مجھے بیوقوف سمجھ کر رکھا ہے کیا؟ مجھے آدھے نہیں پورے پیسے چاہیے، اور لا، اس تاج کا استعمال میں کروں گی۔ ڈولی وہ تاج پہن کر جیسے ہی پہنتی ہے، اچانک سے ڈولی کو خون کی الٹیاں ہونے لگتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ ارے مر گئی! اچانک مجھے کیا ہوا؟ ارے کوئی بچاؤ مجھے! لیکن ڈولی بچ نہیں پائی اور وہ مر گئی۔ اس طرح ڈولی کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور دوسری طرف مینو کے سارے دکھ بھی دور ہو جاتے ہیں اور تاج بیچ کر وہ اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہے اور اچھے اسکول میں اپنا ایڈمیشن کرا کر پڑھائی بھی شروع کر دیتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتی ہے۔